ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. ابوبکر صدیق لانا بھی بیٹھے ہیں، حضرت مولانا بھی قریب ہیں. نبی علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ قیامت کے دن میری امت کی بخشش فرمانا. اور اگر کچھ لوگ ایسے ہو کہ جن کی شفاعت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اللہ ان کی بھی بخشش فرما دینا. اللہ نے وعدہ فرما دیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک لب بھر کر جہنمی لوگوں کے نکالوں گا اور بغیر کسی اور وجہ کے ان کو اپنی رحمت سے جنت بھیج دوں گا. اب اس کو دو ہاتھوں کو یوں کیا جائے نا، اس کو لب کہتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، لیکن اگر میں یوں لب بھروں نا پلاؤ کی، تو میرے خیال میں ہزاروں دانے تو میری لب میں آ جائیں گے، سینکڑوں کی بات نہیں. آپ خود سوچیں، ہزاروں پلاؤ کے دانے اس ایک لب میں آ جائیں گے. تو اگر میری لب میں ہزاروں دانے آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب لب بھریں گے تو کتنے انسان اللہ کی لب میں آ جائیں گے، کروڑوں اربوں خربوں آ جائیں گے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہنم سے ایک لب لوگوں کی بھروں گا اور ان کو اٹھا کے جنت عطا فرما دوں گا. ان کا اپنا کوئی عمل نہیں ہوگا، بس میری رحمت ہوگی. نبی صاحب خوش ہو گئے. ابوبکر صدیق نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کیجئے. وہ رازدار تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہے، فائدہ اٹھا لینا چاہیے. عمر لانوں کی زندگی میں نظم و نسق چونکہ غالب تھا، وہ کہنے لگے ابوبکر، جب اللہ نے ایک لب کا وعدہ فرما دیا تو کیا اللہ کی ایک لب کافی نہیں ہے؟ ابوبکر صدیق نے جواب دیا، عمر اللہ کی ایک لب ہے تو کافی، لیکن اگر مخلوق کا فائدہ ہوتا ہے تو تمہارا کیا نقصان ہے؟ نبی علیہ السلام کو مانگنے دو اللہ سے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی. اللہ نے وعدہ فرما دیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2 لپیں بھر کے نکالوں گا اور ان کو جنت عطا فرما دوں گا. تو ابوبکر صدیق لانوں نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول اور مانگیے. نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 لپیں بھروں گا اور ان بندوں کو بغیر ان کے کسی عمل کے اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دوں گا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ نقل کی ہے. اور اس کو لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ میں اس قابل تو نہیں کہ اللہ سے اپنے عملوں کے بدلے جنت مانگوں، مگر اتنی تمنا ضرور ہے، اللہ جن کو آپ اپنی رحمت سے جنت میں ڈالیں گے، آپ اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجیے. وہ جو اتقاء الرحمن ہوں گے، جو فقط اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لینا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کے لیے باعث رحمت، نیکوں کے لیے باعث رحمت، امیر کے لیے باعث رحمت، غریب کے لیے باعث رحمت، ہر کسی کے لیے باعث رحمت، حتیٰ کہ فرشتوں کے لیے بھی باعث رحمت بنے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، کیا آپ کو بھی میری رحمت للعالمین سے کوئی حصہ ملا؟ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی آپ کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا. جبرائیل وہ کیسے؟
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تشریف لانے سے پہلے مجھے اپنے انجام کے بارے میں خوف لگا رہتا تھا۔ میں نے شیطان کو اللہ کے دربار سے دھتکارتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کتنا نیک تھا، مگر اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے۔ تو میں نے جب یہ منظر دیکھا تو مجھے اپنے بارے میں ڈر لگا رہتا تھا، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، اور میں کانپتا تھا۔ آپ تشریف لائے تو آپ کے کتاب اللہ نے نازل فرمائی، اس میں ایک آیت میرے متعلق بھی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ تو اس آیت سے مجھے اپنے اچھے انجام کا پتہ چل گیا، تو وہ جو ایک خوف تھا نا ہر وقت کا، وہ ختم ہو گیا۔ مجھے بھی آپ کی رحمت اللہ عالمین سے حصہ مل گیا۔ جب فرشتوں کو محبوب کی رحمت اللہ عالمین سے حصہ ملا ہو تو ہم تو گناہگار انسان ہیں، اللہ ہمیں بھی اس رحمت اللہ عالمین سے حصہ عطا فرمائے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کے جھنڈے کے نیچے حاضری نصیب فرمائے، اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔